وبسملا ومحمدلا ومصليا ومسلما أما بعد قال الله تبارك وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من أصل الإيمان الكف عمن قال لا إله إلا الله لا تكفره بذنب ولا تخرجه من الإسلام بعمل والجهاد ماض ما بعثني الله إلى أن يقاتل آخر هذه الأمة الدجال لا يخذله جور جائر ولا عدل عادل والإيمان بالأقدار. رواه الإمام الهمام أبو داود في سننه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. یا الہی آج تو صدیق سا ایمان دے، یا الہی آج تو صدیق سا ایمان دے، آنکھ دے اور اسوہ فاروق کی پہچان دے، کر مبرہ عیب سے اور عفت عثمان دے، کر مبرہ عیب سے اور عفت عثمان دے، فقر دے کرار کا اور حیدری اوسان دے. میرے معزز دوستو، آج 13 اپریل 2026 بروز سوموار ہے اور میں یہاں صوبہ پنجاب لیا کی سرزمین پر جمعیت علماء اسلام کے زیر اہتمام عید ملن پارٹی میں آپ کے اس بہترین مہجبین پروگرام میں شرکت کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. ہمارے اسٹیج پر جمعیت علماء اسلام صوبہ پنجاب کے ذمہ دار حضرت مولانا محمد شفیع اللہ، رب کریم ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے. اسی طرح جمعیت علماء اسلام لیا کی قیادت خصوصاً مولانا حبیب اللہ مفتی ضیاء الحق صاحب، قاری محمد رمضان صاحب، مولانا حسین احمد مدنی، اللہ ان سب کی عمر میں برکت عطا فرمائے. ان سمیت آپ سب جملہ علماء کرام، عوام، تجار، جتنے حضرات ہیں، اللہ آپ سب کو اس جگہ آنے میں آپ کی اس محنت کو قبول فرمائے. میرا عنوان ہے جمعیت علماء اسلام کیا ہے اور یہ کیا چاہتی ہے. اگر آپ توجہ رکھیں، میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات سنیں، میں انشاءاللہ مختصر پورا سر وقت میں آپ کی خدمت میں اپنے میسج کو کنوے کرنے لگا ہوں. سب سے پہلی اور بنیادی بات، لوگ کہتے ہیں ملک کی سیاست میں مولویوں کا کیا کام ہے؟ پھر تم نے اپنی جماعت کے نام میں اسلام کا نام رکھا، جماعت کے نام میں علماء کا نام رکھا، پھر اس گدلی سیاست میں کیوں آتے ہو؟ یہاں تو جھوٹ کا بازار گرم ہوتا ہے، یہاں پر تو کرپشن کے معاملات ہوتے ہیں، یہاں پر تو ایک دوسرے کی ٹانگوں میں کھینچا تانی کی جاتی ہے. اسلام تو اس چیز کا درس نہیں دیتا، علم تو اس چیز کا درس نہیں دیتا، علماء کو یہ معاملہ زیب نہیں دیتا. میں اپنے اس بھائی کو سمجھانے لگا ہوں جس کا نظریہ یہ ہے، ہاں میں ایکسپٹ کرتا ہوں، یہ بات مانتا ہوں کہ تیرے دل میں دین کا درد ہے، لیکن میں اس بات کو بھی واضح کرتا ہوں کہ آپ کے دل میں دین کا علم نہیں ہے. اگر دین کا درد ہونے کے ساتھ ساتھ علوم دین پر دسترس ہوتی، آپ کے درد کو میں سمجھ رہا ہوں، آپ علوم نبویہ کو سمجھتے تو علماء پر یہ اعتراض نہ کرتے. یہ بات ذہن نشین ہونی چاہیے کہ عالم مصلی پہ اس لیے نہیں ٹھہرتا کہ وہ مولوی کا بیٹا ہے، اس لیے نہیں ٹھہرتا
کہ اس نے چند الفاظ عربی کے پڑھ لیے ہیں، وہ مصلی کا وارث اس لیے نہیں ہے، اس کے چہرے پہ داڑھی، اس کے سر پہ پگڑی ہے، اس لیے مصلی پہ نہیں ٹھہرتا، وہ مصلی پہ اس لیے ٹھہرتا ہے کہ پاک پیغمبر نے اس کو مصلی کا وارث قرار دیا ہے۔ عالم جمعہ کی امامت میں اس لیے نہیں جاتا کہ وہ خوش الہان ہے، بہترین معجبین دل نشین انداز میں وہ گفتگو کر سکتا ہے، جی نہیں، وہ نبوت کا وارث ہے، وہ منبر پہ بیٹھتا ہے۔ عالم نکاح کا خطبہ اس لیے نہیں دیتا کہ اس کو نکاح کی تقریب میں لوگ بلاتے ہیں، بلکہ اس خطبے میں ایجاب و قبول کے لیے اس کو نبوت کا وارث سمجھ کے، نبوت کا نائب سمجھ کے، نبوت کا نمائندہ سمجھ کے بلایا جاتا ہے۔ مسلمانوں، دین صرف نکاح کا نام نہیں ہے، دین صرف نماز کا نام نہیں ہے، دین صرف مسجد کا نام نہیں ہے، دین مسجد سے شروع ہو کر قومی اسمبلی تک دین ہے، دین گھر سے شروع ہو کے سیاست تک دین ہے، اول سے شروع ہو کے آخر تک دین ہے۔ سیاست اسلامیہ یہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنائی ہے، اس کے مساویل بتائے ہیں، اس کے طریقے بتائے ہیں، اس کا طور بتایا ہے، اس کی ترتیب بتائی ہے۔ عالم کو پاک پیغمبر نے صرف مصلی کا وارث نہیں بنایا، عالم کو پاک پیغمبر نے صرف منبر کا وارث نہیں بنایا، عالم کو پاک پیغمبر نے صرف نکاح پڑھانے کا وارث نہیں بنایا، بلکہ پاک پیغمبر نے جس طرح ان چیزوں کا وارث بنایا ویسے ہی سیاست اسلامیہ میں وراثت کی پگڑی عالم کے سر پہ رکھی ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ میں نے آیت کریمہ آپ کی خدمت میں پڑھی، سورۃ مائدہ پہلا رکوع، رب کریم اعلان فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ 9 ذوالحجہ ہے، عرفہ کا مقدس دن ہے، جبل عرفات کی مقدس پہاڑی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 1.25 لاکھ صحابہ کے اندر موجود ہے، آیت اترتی ہے الیوم اکملت لکم دینکم۔ آپ پیغمبر جو آپ نے اقرأ باسم ربک الذی خلق سے دین کو سنانا شروع کیا تھا، آج دین کو مکمل کیا جا رہا ہے۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، نعمت کا اتمام کیا جا رہا ہے۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، دین اسلام کو آپ کے لیے پسند کیا جا رہا ہے۔ میں آیت کی پوری شرح میں نہیں جاتا، میں صرف ایک سوال کرتا ہوں، لیا کے غیرت مند ہو، آپ پڑھے لکھے ہو، کامن سینس کے حامل اور بالغ ہو، مجھے بتاؤ قرآن کریم نے 2 باتیں کی ہے۔ پہلی بات میں فرمایا دین مکمل ہے، دوسرے لفظ میں فرمایا نعمت پوری ہے۔ دین تو پورا تھا، اسے نعمت پوری ہونے کا مطلب کیا ہے؟ میں اہل علم کی زبان میں کہوں، اکمال کے بعد اتمام کا کیا مطلب؟ جب رب نے فرما دیا دین پورا تو دین میں نعمتیں پوری، دین میں رحمتیں پوری، دین میں شفقتیں پوری، دین میں برکتیں پوری۔ یہ اگلا لفظ مستقل آیت، مستقل سینٹنس کیوں نازل ہوا ہے؟ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، نعمت کے اتمام، نعمت کے مکمل کی بات اللہ نے الگ کیوں کی ہے؟ قاسم العلوم والخیرات، بانی دارالعلوم دیوبند، حجت الاسلام والمسلمین، حضرت امام مولانا محمد قاسم اللہ نحوی رحمہ اللہ کے علوم کو پڑھنے لگا ہو، ان کے معناز پوتے دارالعلوم دیوبند کے 50 سالہ محتمم استاذ المحدثین مولانا قاری محمد طیب قاسمی نے کلمات طیبات میں اس نقطے کا جواب دیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں یہاں 2 باتیں ہیں، پہلی بات میں دین کا اکمال ہے، دوسری بات میں نعمت کا اتمام ہے۔ کہتے ہیں عام طور پہ تو دونوں کا معنی مکمل کرنا ہوتا ہے، لیکن یہاں رب کریم کوئی پیغام دے رہے ہیں، کوئی میسج دے رہے ہیں، کوئی عنوان بتا رہے ہیں۔ فرمایا وہ کیا ہے؟ فرمایا نعمت کے پورے کرنے کا مطلب ہے جس وقت نعمت ملے
اس کا اظہار بھی اسی طرح اعلیٰ درجے میں ہونا چاہیے. جب اللہ پاک تمہیں نعمت دے پھر اس کا اعلان بھی اسی طرح ہو. مثلاً دیکھو بچی کو رحمت کہتے ہیں, بچے کو نعمت کہتے ہیں, اس لیے وہاں پر ایک بکرا عقیقے میں ہے, یہاں 2 بکرے عقیقے میں ہے, کیونکہ نعمت ہے. رب کریم کے نبی کریم نے فرمایا جس شخص کو رب نعمت دے اللہ چاہتے ہیں اس کے جسم پہ اس نعمت کا اثر آئے. مطلب یہ ہے اللہ نے توفیق دی ہے, رب کریم نے ہستی دی ہے, تم اچھے کپڑے پہن سکتے ہو, پھر پھٹے پرانے کپڑے پہننا تیرے لیے نہیں. رب کریم نے جو نعمت دی ہے اس نعمت کا اظہار کرو. قاری صاحب فرماتے ہیں رب نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم, آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کیا. واتممت علیکم نعمتی, نعمت کا اتمام کیا. اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ اس کو اپنی طاقت, قوت, ہمت, شکت کے ساتھ اس دین کو تخت پر نافذ کرو. رب کی تکمیل ہے, جب دین تخت پہ آئے گا تو نعمت کا اتمام ہو جائے گا. اس کا مطلب رب کریم بتانا چاہ رہے ہیں یہ دین صرف کال کوٹھڑی کے لیے نہیں آیا. قرآن کریم صرف تمہاری ایصال ثواب پہ پڑھنے کے لیے نہیں آیا, کل کے لیے, تیجے کے لیے, 40ویں کے لیے, فوتگی کے لیے صرف اس لیے نہیں آیا. یہ قرآن کریم جھوٹی اور سچی قسم کے اظہار کے لیے نہیں آیا, بلکہ یہ قرآن کریم اپنا پیغام رکھتا ہے, قرآن کریم اپنا اعلان رکھتا ہے, قرآن کریم انقلابی پیغام ہے. یہ اللہ کا دین ہے تو اللہ کا دین لوگوں پر نافذ ہونے کے لیے آیا ہے. مجھے بتاؤ, قرآن اعلان کر رہا ہے دین کو تخت پہ آنا چاہیے, صرف یہیں پہ بس نہیں ہے, بلکہ قرآن کریم میں نبوت سے پہلے, ہمارے نبی کے اعلان نبوت سے پہلے جو انبیاء آئے, مختلف انبیاء کا ذکر اللہ نے تخت کے ساتھ کیا ہے. مثلاً نبی ابن نبی ابن نبی ابن نبی, 4 پشتوں میں نبوت کا حامل حضرت یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام کے لیے رب کریم نے بتایا کہ اس نبی جو نسلوں سے نبی ہے اس نے منسٹری آف فائنانس کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا. سورت نمبر 12 سورت یوسف, اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم. فرمایا لوگوں میں منسٹری آف فائنانس کے لیے تمہارے سامنے موجود ہوں, میں وزارت خزانہ کے لیے خود کو بطور امیدوار اینڈ کینڈیڈیٹ پیش کر رہا ہوں, کیوں میرے اندر انی حفیظ علیم علم بھی ہے اور کرپشن سے پاک حفاظت بھی ہے. وقت کا نبی بات کر رہا ہے. میرے سادے بھائی آج تو میرے عالم کو کہتا ہے, میرے مسلمان بھائی کو کہتا ہے, جمعیت علماء کے ذمہ دار کو کہتا ہے, مولوی صاحب چنگا بندہ میں منہ تے داڑھی ابھی, سر تے پگڑی ابھی, مسیح تے بیٹھ کے نماز سناوے ہا, دین سناوے ہا, تو کیری سیاست تے چکر ہی پہ گئی ہے. اور شکر کر تو یوسف علیہ السلام ملے کونیا میں, ورنہ ہوں نبی کوئی آکھیا صحیح چنگے بندے ہوئے کیوں سیاست دی گال کرے دے. اے میرے بھائی, میں آپ کے دین, آپ کے دل میں اس دینی درد کا احساس کرتا ہوں, تم دینی دلائل کا احساس کرو. جب نبی سیاست اسلامیہ کو سنبھال رہا ہے تو اس سے پتہ چلا سیاست اسلامیہ کا شعبہ یہ بھی علماء کی زیر نگرانی ہوگا. آؤ آگے چلتے ہیں. صرف یہاں پہ بس نہیں ہے, میرے پاک نبی سے صحابہ نے پوچھا, حضور پاک نے بتایا, سنایا, سمجھایا, محدثین نے لکھوایا, علماء نے پڑھایا, آج تک موجود ہے. کہا جاتا ہے کہ اللہ کی کتاب کے بعد خیر القرون جب گزرا سب سے بہتر کتاب صحیح البخاری لکھی گئی تو صحیح البخاری ہے, جلد نمبر 1 ہے, کتاب الانبیاء ہے, باب حدثوا عن ذکر بنی اسرائیل ولا حرج ہے. راوی حضرت ابو ہریرہ ہے رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے ختم نبوت بیان فرمائی تو اجراء سیاست بیان فرمائی. فرمایا وہ کیسے؟ کہ حضور پاک نے فرمایا لوگوں کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء, انبیاء آتے
بنی اسرائیل سے سیاست انبیاء کی سٹارٹنگ ہو گئی تھی، وہ دنیا میں آتے نبوت کا، دین کا، شریعت کا، اسلام و ایمان و عقائد و احسان کا اعلان کرتے۔ جب نبی دنیا سے جاتا، کلما ہلک نبی خلفہ نبی، ایک نبی جاتا اب دوسرے کو نبوت بھی دیتے، سیاست کا تاج بھی دیتے۔ لیا کے غیرت مندو، دل کی تختی پہ تعویذ بنانا میرے پاک نبی کا لفظ ہے۔ میں آگے پڑھنے لگا ہوں، ڈائجسٹ اخبار نہیں پڑھ رہا، کسی اینکر کا کالم نہیں پڑھ رہا، کسی ٹی وی اینکر کی بات نہیں پیش کر رہا، جنگ اخبار کا صفحہ نہیں پڑھ رہا، اخبار جہاں کا کالم نہیں پڑھ رہا، میں اس اللہ کے نبی کا فرمان پیش کر رہا ہوں جس کی زبان پر 63 سال میں کبھی جھوٹ آیا ہی نہیں ہے۔ میں اس سچی زبان کو، اس صادق زبان کو، اس مصدوق کے صاحب کو، اس اصدق شخصیت کے فرمان کو پیش کر رہا ہوں۔ میرے پاک نبی نے فرمایا، لوگوں حضور پاک نے بتایا انبیاء ہوتے وہ نبی ہوتے، سیاستدان بھی ہوتے، وہ چلے جاتے، پھر دوسرا آتا فَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، محمد الرسول اللہ کے بعد نیا نبی پیدا نہیں ہوگا۔ صحابہ کرام نے جب یہ سنا پھر اپنے چہرے کو اٹھایا، پاک پیغمبر کے چہرے انور کا شربت دیدار پیتے ہوئے آنکھوں سے سوال کیا، جسے کہتے ہیں آئیز ریڈنگ، آنکھوں سے پوچھا یا رسول اللہ آپ کے بعد نبوت ختم تو پھر سیاست بھی ختم، اس امت کا کیا بنے گا، اس ملت کا کیا بنے گا، آپ کے فالوورز کا کیا بنے گا، آپ کے تابعدار، حبدار، دلدار، وفادار، جانثاروں کا کیا بنے گا؟ حضور نے فرمایا نہیں تمہیں فکر نہیں کرنی چاہیے، رب نے صرف نبوت ختم کی ہے، سیاست ختم نہیں کی۔ فَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي فَسَيَكُونُ بَعْدِي خُلَفَاء فَيَقْصُرُونَ، میرے بعد علماء آئیں گے جیسے دین میں میرے بارے سے ویسے سیاست میں میرے بارے سے۔ یہ پاک نبی کا فرمان ہے۔ میں کہ پیر فقیر دے ڈوڑے تو کو نہیں سنیندا کھڑوتا، میں انو تے انو دی کرام ترام دی گل نہیں پیا کرے دا، میں اس پاک نبی کی بات کر رہا ہوں جس کی زبان پہ 63 سال میں کبھی جھوٹ آیا کہ نہیں۔ جب نبی نے سیاست میں وراثت کی پگڑی عالم کے سر پہ رکھی ہے، جب اللہ نے سیاست میں وراثت کی ترتیب علماء کو دی ہے، دین میں نافذ کرنے کی بات دی ہے، تو آج دنیا میں دیکھو کون سی جماعت ہے جو رب کے قرآن کو لے کر، نبی کے فرمان کو لے کر اپنی سند، اپنا واسطہ نبوت تک بتا سکتی ہے؟ جو جماعت ہے تو وہ جمعیت علماء اسلام ہے۔ جی ہاں، میری قیادت میں ہر جمعیت کا قائد الحمدللہ صرف حافظ نہیں ہے، صرف قاری نہیں ہے، صرف مفتی نہیں ہے، وہ محدث بھی ہے، پیغمبر کا وارث بھی ہے، وہ اپنے قرآن کی سند خود سے پڑھ کے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک بتا سکتا ہے، اپنے علمی حدیث کی سند خود سے لے کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک بتا، سنا، سمجھا سکتا ہے۔ اس کے پاس سند ہے، اس کے پاس طریقے ہیں، اس کے پاس پروف ہے، ایویڈنس ہے، ثبوت ہے۔ پتہ چلا جس نبی نے علماء کی بات کی تھی وہ تسلسل جمعیت علماء اسلام کے پاس۔ میں کسی اور جماعت پہ تنقید کی بات نہیں کرتا، لیکن میں اپنی جماعت کی تائید کی بات ضرور کرتا ہوں۔ آپ جب دکان میں جاتے ہیں، دودھ اچھا کہاں سے ملتا ہے، پانی والا کہاں سے ملتا ہے، گوشت بہتر کہاں سے ملتا ہے، 2 نمبر کہاں سے ملتا ہے، آپ بہت اچھی طرح جانتے ہیں۔ تو آپ اس کو بھی دیکھیے، نبوت کی وراثت کا صاحب سچا وارث کون ہے اور نام نہاد کون ہے، فیصلہ ہو جائے گا۔ میری قیادت جمعیت علماء اسلام ہے۔ قادیانیت کا مسئلہ آئے تو بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث کی قیادت جمعیت علماء اسلام نے ایک ہو کر کی۔ فرقہ واریت کے جن کو بوتل میں بند کیا، اسی طرح ملکی لیول کی کوئی بات آئے، میری قیادت اس میں ملک کے ساتھ وفادار نظر آتی ہے۔ میں اب سے نہیں، شروع سے بات کرنے لگا ہوں
ہماری جماعت جمعیت علماء اسلام میں پاکستان میں جس کی بنیاد رکھی علامہ شبیر احمد عثمانی ہے، جس نے قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ قدم سے قدم ملایا، حتیٰ کہ محمد علی جناح نے فرمایا میرا جنازہ علامہ شبیر عثمانی پڑھے، وہ میری جمعیت علماء اسلام پاکستان کا بانی ہے۔ میری جماعت کے بڑوں نے دین اسلام کو سنبھالا تو پاکستان کو بھی سنبھالا۔ اگر 22 نکات لکھے ہیں تو علامہ شبیر احمد عثمانی نے اپنے قلم سے لکھے ہیں۔ کراچی جو اولڈ کیپٹل میری کنٹری کا تھا، اس کیپٹل میں اگر پرچم لہرایا ہے میرے علماء نے لہرایا ہے۔ ایسٹ پاکستان میں ڈھاکہ میں اگر پرچم لہرایا ہے علامہ شبیر احمد عثمانی کے ساتھی مولانا ظفر احمد عثمانی نے لہرایا ہے۔ ملک پاکستان کے نام کی بات ہے تو چودھری رحمت علی کو مشورہ مولانا محمد علی جوہر نے دیا تھا کہ مدینہ طیبہ کا معنی ہے پاک جگہ، اس کا فارسی ٹرانسلیٹ کرو تو بنتا ہے پاکستان، انہوں نے رکھا تھا۔ ہاں اگر تمہیں اعتماد نہ ہے تو آج کتاب اٹھاؤ نو اینڈ نیور، اس میں بات منشن ہے کہ چودھری رحمت علی نے ملک کا نام پاکستان دیا تھا، 4 صوبوں کا نام خلافت راشدہ پہ دیا تھا، صدیقستان، فاروقستان، عثمانستان، حیدرستان دیا تھا۔ ہاں پھر اس کے بعد میری قوم کو یہ سمجھایا گیا مولوی کا کام سیاست نہیں، مولوی کا کام اسمبلی نہیں، مولوی کا کام سینٹ نہیں، مولوی کا کام حکومت نہیں، لہذا میری قوم کو یہ شادی توری دے کر بیوقوف بنانے کے ڈگر پہ چلایا گیا۔ آج یہ حال ہے، نہ صوبہ کا نام صحابہ کے نام پہ، نہ ملک کا معاملہ دین کے نام پہ۔ آج یہاں پر ملک کا صدر اپنے نام میں حضرت علی کا نام رکھتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ نہیں دیکھتا حضرت علی کی شادی کس عمر میں ہوئی تھی۔ آج وہ 18 سال سے کم شادی پر پابندی لگاتا ہے۔ ملک کا وزیر اعظم نام شہباز رکھتا ہے، یہ لقب بھی حیدر کرار کا ہے، اسے نہیں پتا حیدر کرار کی مقدس بیوی پاک پیغمبر کی چوتھی اور چہیتی بیٹی سلام اللہ علیہا فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی شادی کس عمر میں تھی؟ حضرت فاطمہ کی بہنیں حضرت رقیہ ام کلثوم سیدہ فاطمہ کی شادی کس عمر میں تھی؟ ابو بکر صدیق کی بیٹی عائشہ صدیقہ کی شادی کس عمر میں تھی؟ حضرت عمر فاروق کی بیٹی حضرت حفصہ کی شادی کس عمر میں تھی؟ حضرت عثمان کی بیوی پاک پیغمبر کی بیٹی کس عمر میں شادی رہی؟ علی المرتضیٰ کی اپنی بیٹی کی شادی کس عمر میں حضرت عمر سے ہوئی؟ تمہیں یہ نظر نہیں آتا اپنے نام بدل لو یا اپنے کام بدل لو۔ ہاں اگر میری قوم کو سیاست سے دور اسلام سے ہٹا کر نہ رکھا گیا ہوتا تو آج جس طرح بانی پاکستان کا ویژن تھا اسی اسلام کی ترتیب پہ ملک کی ترتیب چل رہی ہوتی۔ میں حیران ہوں، کچھ بھی نہیں سمجھایا جاتا، پھر بھی میرا دوست مجھے کہتا ہے جمعیت علماء کا کیا کام ہے۔ ہاں تیرے شناختی کارڈ میں بنواتے وقت تجھ سے پوچھا جاتا ہے مسلمان یا غیر مسلم، پھر غیر مسلم میں جہاں ہندو، جہاں سکھ، جہاں عیسائی، جہاں یہودی، جہاں پارسی کمیٹی کا نام ہے وہی قادیانی کا نام ہے۔ یہ نئی محنت میرے علماء کی تو کس کی ہے؟ ہاں یہ میرے علماء کی محنت ہے۔ اس سے بھی آگے چلو تو سود کا نظام چلا تھا۔ 1973 میں مفتی محمود سے وعدہ ہوا 10 سال میں سود ختم کر دیں گے، اصولاً 1983 میں ختم ہو جانا چاہیے تھا، لیکن نہیں، 1983 میں یہاں پر کو کر کے آرمی کا حکومت بدل دی گئی تو کوئی وعدہ وفا نہ ہوا۔ پچھلی دفعہ 26ویں آئینی ترمیم میں میرے قائد کو موقع ملا تو انہوں نے اپنے ذاتی بنگلے، کار، کوٹھی، حکومتی عہدے نہیں بات کی ہے تو ایک کی ہے، سود کا نظام ختم کرو گے تو ہم آپ کے ساتھ ہیں، نہ کوئی ساتھ نہیں۔ کہاں گئی اور جماعتیں؟ کہاں گئے وہ جن کو تم ووٹ ڈال رہے تھے؟ کہاں گئے وہ جن کے لیے تم میرا بھائی کمپین کر رہا تھا، مولویوں کو کہہ رہا تھا
دوسرا نہیں جتنا جیتنا تو وہ ہے مولوی بہوئی سے چنگا ہے اور میں جیت کے لیے نہیں لڑتا میرے کندھے پر اللہ کے دو سی سی ٹی فوٹیج لگے ہیں یہ ریل بن رہی ہے یہ فلم بن رہی ہے یہ ویڈیو چل رہی ہے اللہ کے دربار میں وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ یہ نامہ اعمال کھلے گا پتہ چلے گا میرا وزن اہل حق میں تھا یا اہل غیب میں تھا میں تو یہ دیکھ رہا ہوں میں اس بنیاد پر دین کے ساتھ ہوں یہ جمعیت علماء اسلام کا تعارف ہے اب جمعیت چاہتی کیا ہے جمعیت ایک ہی بات چاہتی ہے کہ جمعیت کا مقصد جمعیت کا پیغام خدا کی زمین پر خدا کا نظام امید ہے آپ حضرات انشاءاللہ تعالی اسی مشن میں ہمارا ساتھ دیں گے اور اس مشن کو آگے بڑھائیں گے کریں گے جتنے ساتھی بیٹھے اگر آپ اتفاق کرتے ہیں آپ ہاتھ کھڑا کر کے کہیں آپ چلیں گے جمعیت علماء کی موقف کی طرف چلو گے جمعیت علماء کی کاز کی طرف چلو گے اس پرچم نبوی کو اٹھا کر چلو گے قائد کے پیغام کے ساتھ چلو گے علماء کے مشن کے ساتھ چلو گے علماء کی کاز کے ساتھ چلو گے یہی آپ کا وعدہ ہے تو میں یہ کہہ کر بات ختم کر رہا ہوں جاؤ جا کے مہر تاباں سے کہہ دو جاؤ جا کے مہر تاباں سے کہہ دو تم اپنی کرنوں کو گن کے رکھو میں اس جہاں کے ذرے ذرے کو خود چمکنا سکھا رہا ہوں اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین